دیکھیے تو پی ٹی آئی والوں سے پوچھیں کہ آپ نے جو پچھلے بیانات مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے دیے تھے، آپ ان پہ معافی مانگیں گے؟ اب نمازیں حلال ہو گئی ہیں۔ ان کے بانی چیئرمین عمران نے جو مولانا صاحب کے متعلق لقبات دیے تھے، میں تو اس پہ وہ دوبارہ دہرا ہی نہیں سکتا۔ میرا اور مولانا صاحب کا ایک سیاسی اختلاف ضرور ہے، لیکن ہمارا احترام کا رشتہ بھی ہے۔ لیکن جس قسم کے دیکھیں بڑے بول نہیں بولنے چاہیے، وہی ہوتا ہے۔ یہ محمود خان چکزئی کے متعلق عمران کیا کرتا تھا؟ سٹیج پہ کھڑے ہو کے جو اداکاری کرتا تھا اور جو کیا قسم کے تھا، آج وہی محمود خان چکزئی ان کو لیڈر آف دا اپوزیشن کے طور پر ملا۔ ان کو اپنی پارٹی میں سے کسی پہ اعتماد نہیں تھا، امپورٹڈ لیڈر آف دی اپوزیشن دونوں جو ہے عوانوں میں ان کو لانے پڑے۔ اور دیکھیں سیاست ہے، ہمارے مولانا صاحب آپ سمجھتے ہیں سر چکزئی صاحب اور علامہ صاحب امپورٹڈ ہیں؟ امپورٹڈ میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں، میں ان کے لیے بڑا احترام کا رشتہ ہے میرا محمود خان صاحب کے ساتھ اور ان کے ساتھ۔ امپورٹ مینس کہ ان کی اپنی پارٹی میں تو کوئی قابل بندہ نہیں تھا نا، یہ تو آپ مانتے ہیں نا؟ جی کوئی تھا نہیں، میں قابل کے جی بالکل، لیکن ان کو ایک مینڈیٹ بھی دیا گیا گورنر صاحب وہ مذاکرات مسئلہ یہ کہ میں قابل کہیں یا کمپیٹنٹ کہیں یا جو بھی آپ کہیں، ٹرسٹ وردی کہیں، جو بھی آپ اس کا لقب دیں، کوئی بھی نہیں تھا نا، تو انہوں نے کسی اور پہ اعتماد کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا کہ اس پہ ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ بالکل اگر وہ ڈائلاگز دیکھیں، پہلے پی ٹی آئی پولیٹیکل پارٹی تو بن جائے، پی ٹی آئی تو پولیٹیکل پارٹی کی اس طرح بیہیو ہی نہیں کرتی تھی۔ اور آج بھی ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر یہ سیاست کرتے پولیٹیکل پارٹی ہوتی تو شاید اس کے ساتھ کوئی ڈیبیٹ بھی کر سکتا تھا، کوئی بیٹھ بھی سکتا تھا، بات چیت بھی کر سکتے تھے۔ اب مولانا صاحب نے اپنا فیصلہ کرنا ہے، میں مولانا صاحب کا ترجمان نہیں ہوں، مولانا صاحب نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ لیکن جدھر بھی ہوگا تو میں وہ جو ہے اس منظر کے انتظار میں ہوں کہ مولانا صاحب لیڈ کر رہے ہوں گے اور پی ٹی آئی کے ورکر زندہ باد مولانا صاحب کے نعرے مار رہے ہوں گے، تو یہ ایک اچھا منظر ہوگا، آپ بھی دیکھیں گے، میں بھی دیکھوں گا، اور پھر وہ ٹویٹیں بھی کریں گے مولانا صاحب کے حق میں کہ اب ہم وہ حضرت مولانا قرار دیں گے، ان کو ان کا مسیح قرار دیں گے، پی ٹی آئی کا سیاسی مسیح جو ہے مولانا فضل الرحمان ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان کی تو ون ون سچویشن ہے، مولانا فضل الرحمان نے تو کوئی جو ہے ان کے خلاف بلو دی بیلٹ بات نہیں کی، یہ لوگ لگے رہتے تھے نا، تو یہ لوگ پھر مولانا صاحب کے چھتری کے نیچے کھڑے ہوں گے، ان کی سیاسی امامت پہ نمازیں بھی پڑھیں گے، نفلیں بھی پڑھیں گے، اپنے آپ کو بخشوائیں گے بھی صحیح۔ لیکن گورنر صاحب ابھی بیچ میں جب خیبر پختونخوا کی امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے بات ہوتی تھی تو بیچ میں آپ کو یاد ہوگا اور آپ سے بھی ہم نے یہ سوالات پوچھے تھے کہ کیا گورنر رول کی طرف بھی حکومت جا سکتی ہے، لیکن اب وہ معاملہ تو وہیں پر ہے۔ اب یہاں پر بلاول صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی الٹی گنتی بھی شروع ہو گئی ہے، فارم 47 پر بھی ہے۔ آپ بھی بطور گورنر دیکھ رہے ہیں سر کہ اب خیبر پختونخوا سے ہٹ کے یہاں پر جو وفاقی حکومت ہے اس کو کوئی چیلنج ہے، اس کی کوئی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے؟ دیکھیں وفاقی حکومت کو بہت سے چیلنجز ہیں اس وقت۔ آپ دیکھیں کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے 2 صوبوں میں بالکل خراب ہے، جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سنجیدہ غور کرنا چاہیے۔ آج تک خیبر پختونخوا میں تقریباً 2 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، مجھے وفاق سے کبھی بھی سنجیدگی نظر اس لیے نہیں آئی کہ ہم نے انہوں نے کبھی اس لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پہ کوئی ایسی میٹنگ کال کی ہو جس میں موجود ہوں، چیف منسٹر صاحب موجود ہو، باقی پولیٹیکل لیڈرشپ موجود ہو، ان سے کوئی ان پٹ لیا ہو، چلو فیصلے آپ اپنے کریں، اپنی مرضی سے کریں۔ کبھی ان پٹ تمام ان سے لیو کہ آپ بتائیں کہ اس پہ ہم کیا کر سکتے ہیں، لا اینڈ آرڈر کے لیے ہم کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں لا اینڈ آرڈر ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس پہ پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے، پولیٹیکل پارٹی سے ابو ہونا چاہیے۔ ہم صوبے میں امن ہوگا تو ترقی ہوگی۔ آج آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے وزیر اعظم صاحب نے یا فیلڈ مارشل صاحب نے جو کردار ادا کیا، آج بھی فیلڈ مارشل صاحب ایران سے شاید واپس آ چکے ہیں یا انٹیریئر منسٹر صاحب ان کے ساتھ موجود ہیں، جو رول وہ پلے کر رہے ہیں، آپ دنیا کو یہاں پر لے کے آ رہے ہیں کہ آپ اس امن کے بعد دنیا پاکستان آئے گی۔ میرا واحد صوبہ ہے خیبر پختونخوا، جس میں ہمارے پاس وافر مقدار میں پانی موجود ہے، جس میں آپ ہائیڈل ڈیمز بنا سکتے ہیں، پانی سے بجلی پیدا کر سکتے ہیں، ہمارے پاس سستی بجلی موجود ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ معدنیات موجود ہیں، ہمارے پاس ہم سب سے بالکل۔ تو آپ سمجھتے ہیں سر یہ جو بیڈ گورننس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ جی گورننس ٹھیک نہیں، آپ صوبے بنائیں، جو اس وقت بحث چل رہی، تو آپ اتفاق کرتے ہیں کہ واقعی ملک میں نئے صوبوں کی ضرورت ہے؟ دیکھیں بات میں یہ کر رہا تھا کہ جب یہ دنیا سے جب انویسٹرز آئیں گے تو امن ہوگا تو یہاں پر انویسٹمنٹ کریں گے، اور انویسٹر جب آتے ہیں اسلام آباد میں، ان کو جس طریقے سے ہم ذلیل کر کے واپس بھیجتے ہیں، ان دفتروں کے چکر وہ لگاتے ہیں، اور ابھی ان میں سے چند کو تو آپ ایوارڈ بھی دے رہے ہیں کہ آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، تو وہ جب جاتے ہیں، آپ نے کبھی پوچھے آپ $1.5 ارب کے لیے IMF کے پاؤں پڑتے ہیں؟ اگر آپ اپنے کاروباری حضرات کے لیے، اگر آپ اپنے اوورسیز پاکستانی کے لیے، اگر آپ اپنے زمینداروں کو وہی سہولیات دیں تو آپ کو $1.5 ارب سے زیادہ وہ آپ کو پیسے دے سکتے ہیں، لیکن آپ اپنوں کو جو ہے وہ لاتے مار رہے ہیں، ٹھکرا رہے ہیں،
اور کہتے ہیں گوروں کے خیر ہم پاؤں پڑ جائیں 1.5 ارب کے لیے، لیکن یہ جو ہے اپنوں کو اپنے کوئی سہولیات نہیں دی۔ آج مجھے بتائیں فاٹا کے لوگ بغیر آپ کے فوج بنی ہوئی ہے تنخواہ کے، آپ ان پہ ٹیکس لگا رہے ہیں۔ آپ نے جو ان سے کمٹمنٹ کی ہے 3% آف NFC ایوارڈ کی، اس کا 50% آج تک آپ نے نہیں دیا۔ صوبائی حکومت کو جو پیسے ملے وہ پورے خرچ وہاں پر نہیں ہوئے، اور آج ان کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں۔ کیا آپ ان ٹیکس جو جن پہ انڈسٹریز پہ لگا رہے ہیں، کیا ان کو آپ لاہور، فیصل آباد، کراچی، ملتان، پنڈی کی طرح سہولیات دے رہے ہیں؟ اگر آپ دے رہے ہیں تو ان پر ٹیکس بھی لگائیں۔ وہ یہاں پر دہشت گردی کا شکار ہیں بیچارے، یہاں پر جو کاروبار کر رہے ہیں ان کو آپ گولڈ میڈل دیں۔ لیکن ہمارے تو جو اسلام آباد میں دفاتر ہے، میں وزیر اعظم صاحب سے انسپیکشن لیں، آپ کے اسلام آباد کے دفاتر چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کاروباری حضرات اپنا کاروبار بند کریں، یا سندھ چلے جائیں، پنجاب چلے جائیں، اور خیبر پختونخوا سے وہ چلے جائیں۔ آپ یہ ان کے اوپر مطلب ہے کہ ظلم کرنا چاہتے ہیں کیسے ہو؟ تو اس پہ وزیر اعظم صاحب کو ایکشن لینا چاہیے، ایک کمیٹی بنانی چاہیے کہ خیبر پختونخوا کے ایشوز کو دیکھیں، ایڈریس کریں، لا اینڈ آرڈر کے ایشوز کے ایڈریس کریں۔ آج مجھے بتائیں کہ آج تک ہمیں کوئی بڑا میگا پروجیکٹ جو ہے وفاق سے ایسا نہیں مل سکا جس سے ہم کہیں کہ جی چلو صوبائی حکومت تو 13 سال میں آپ کو کھنڈرات بنا دیا ہے، لیکن وفاق نے ہمارے لیے یہ کام کیا ہے۔ اس پہ بھی جو ہے سوچنا چاہیے کہ ہم وفاق کو ایسا پروجیکٹس دیں تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکیں وفاق نے یہاں پر بہت بڑا پروجیکٹ دیا۔